عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. پاکستانی رویت غلط کے مطابق عاشورہ ذی الحج جو مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور مسلمانان عالم اپنی قربانیوں میں اور عبادات میں مختلف طریقوں سے مشغول ہے. کسی کے ذمہ کم ذمہ داری ہے اور کسی کی زیادہ ہے. حدیث میں ہے ان بعض الانبیاء یکونون اقل حظا، بعض پیغمبروں کے بھی کم حصے ہوتے تھے. چھوٹا قبیلہ ہوتا تھا، کوئی چھوٹی قوم ہوتی تھی، وہاں وہ آباد رہتے تھے اور وہ پیغمبر ان میں تبلیغ فرماتے تھے. اور بعض انبیاء کی بڑی بڑی جماعتیں اور بڑی کثرت سے لوگ رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو ایک جماعت دکھائی گئی بہت بڑی، اور پھر فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں بنی اسرائیل میں سے. پھر ایک اور جماعت دکھائی گئی، وہ بہت زیادہ تھی. فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں اور وہ زیادہ ہیں. 70,000 تو ان کی اولاد بنی اسرائیل میں انبیاء ہیں. پھر ایک اور جماعت دکھائی گئی، فقد اسود الافق، اور اس نے آسمانوں کے اطراف بھی بھر دیے تھے. آپ کو کہا گیا حاضی امتوں کا، یہ آپ کی امت ہے. ہمارے پیغمبر کا وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. 63 سال کی عمر میں قیامت تک کے رشد و ہدایت کا کام آپ نے کیا ہے، اور کوئی فرد ایسا تاب نہیں لا سکتا ہے. ظاہر ہے ہر ملک کا بادشاہ علیحدہ ہوگا، ہر ملک کا عالم علیحدہ ہوگا، لیکن نبی آخر زمان پوری امت اور پورے زمانوں کے لیے ہے. قرآن شریف آپ کو دیا گیا رہتی دنیا تک جن اور انس کے لیے گنجین رشد و ہدایت. اس کی بہترین تفسیر چونکہ آپ کی سنت تھی، اس واسطے اسے بھی محفوظ فرمایا گیا. کتاب اور سنت دونوں کا نچوڑ اور خلاصہ فقہ ہے، اسے بھی 4 اماموں کی محنتوں کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے. جس طرح حدیث کے 6 بڑے اماموں نے 6 کتابیں لکھی، ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں ان میں بعض جگہ الفاظ کا اور بعض جگہ تفصیل اور اجمال کا، اور کئی کئی محدثین کے راویوں کا فرق ہے. جیب میں ڈالو، صف میں بیٹھ کر سب ذکر کر رہا ہے، ایک نیا فیشن چلا ہے. اور یہ 6 کے 6 بڑی کتابیں جیسے صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ آئے ہیں مختلف اوقات میں، لیکن 200 اور 300 سے پہلے ہے. 100 سال کے اندر رب العزت نے ان سے خدمت حدیث مکمل لے لیا ہے. اور ان سے پہلے 204 میں اور 240 اور 44 میں 4 فقہ مرتب ہو گئے اور مکمل ہو گئے.
امام ابو حنیفہ کی فقہ، امام مالک کی فقہ، امام شافعی کی فقہ، امام احمد کی فقہ، یہ کوئی خلافی چیز نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے اسلام کی۔ جیسے کراچی میں لوگ اردو زیادہ بولتے ہیں، پنجاب میں پنجابی زیادہ بولتے ہیں، سرحد میں پشتو بولی جاتی ہے، بلوچستان میں بلوچی مکرانی بولی جاتی ہے، پشتو بھی، یہ ایک ضرورت ہے لوگوں کی، یہ کسی اختلاف کی وجہ نہیں ہے۔ دین سب کا ایک ہے، اور دا سلور واڑا مذہب سر یہودی اور ما وصاپا کے پیدا کوئی اختلاف، یہ چاروں مذاہب حقیقت میں ایک ہے۔ ہم جیسے کمکلوں نے ان کو منتشر سمجھا ہے اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے۔ عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد وکل ذالک الی الحسن یشیر۔ ایک عاشق اپنی محبوبہ کو کہتا ہے کہ میں مختلف پیرایوں سے آپ کو یاد کرتا ہوں، ہر پیرایا آپ کے حسن و جمال کی تعبیر ہے اور ترجمان ہے۔ چونکہ محمدی طریقہ اور اسلام دین قیامت تک کے لیے ہے، فاستیصالہم بالفتن، ظاہری اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہوگا۔ جس جلسے میں لوگ زیادہ ہو اس میں نظم کمزور ہو جاتا ہے، جس گھر میں مہمان ہزاروں ہوں ان میزبانوں کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تکلیفوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ عید بھی اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ لوگوں کے ذمے قربانی ہے تو عید کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ اہم مقصد وہ نماز ہے، پھر قربانی ہے۔ ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی نہ کرے، واجب ہی نہیں ہے فقیر مسکین پر، لیکن ایسا مومن بالغ نہیں ہوگا جس کو عید معاف ہو۔ قربان گاہ مینا کے علاوہ پورے عالم میں مقرر نہیں ہے، ہر شخص ہر جگہ حلال جانور قربانی کی نیت سے کاٹ سکتا ہے، لیکن نماز کی جگہ مقرر ہے، اور شریعت نے خوشی ظاہر کی ہے کہ مسجد سے نکل کر باہر لوگ عید کی نماز پڑھے۔ فقہاء نے بغیر کسی عذر کے مسجد میں عید کو منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا ہے۔ سہولتیں ڈھونڈنا اچھی بات ہے، مگر حد کے اندر، بے حد نہیں، حدود میں رہے گا۔ عیدگاہ کے آداب میں سے ہیں کہ نمازی عید قدر مؤخر ہو تاکہ بھولے بٹ کے نیند کے عادی غافلین متکاسلین وہ بھی اٹھ کے آئے، سب مسلمان شریک ہو جائے۔ اللہ، پھر عید عجیب ہے، یعنی عید میں بھی سیاست زیادہ چل رہی ہے۔ زورور طبقے جو ہے وہ اپنا زور دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ اس مقصد کے لیے کہ فقراء و مساکین کی دل بستگی ہو جائے۔ شریعت نے قربانی اس لیے واجب فرمائی کہ مالداران ذبیح کرے اور وہ قربانی کا گوشت فقراء و مساکین کو پہنچائے۔ ظاہر ہے جب کام بہت بڑھ جاتا ہے وہ ایک جشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو نبھانا بھی آسان نہیں ہے۔ اجتماعی کاموں کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہے، ایک اخلاص اور دوسری وسعت قلب۔
اخلاص کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ فلاں ٹائم پہ آپ کی گائے تیار ہوگی، اس کے لیے آپ پوری کوشش کریں، اپنے وعدہ کیا ہے، کسائی کو بھی صحیح رکھے، خود بھی ٹھیک رہے، اور جب اس وقت تک تیار نہ ہو اور وہ آئے تو ان سے دل سے معافی مانگے، معذرت کرے کہ بیچ میں جمعہ آ رہا ہے اور بہت بڑا ازدحام ہے، اس لیے ہمیں قدر گرانی پیش آ رہی ہے، آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ جب آپ میں وسعت قلب بھی نہیں ہے اور اخلاق بھی نہیں ہے تو پھر آپ اجتماعی کام کے اہل نہیں ہیں۔ اجتماعی امور میں ہمیشہ وہی شخص کامیاب ہوگا جس میں اول تو اخلاص ہو، کہ لوگوں کے کام کو کام سمجھے اور اس کے ساتھ مکمل مشابہت اور مناسبت پیدا کرے، اور دوسرا یہ کہ پھر وسعت قلبی بھی ہو کہ اگر کوئی خفا ہوتا ہو یا کسی کو رنجش ہو تو اس کا ازالہ بھی ممکن ہو۔ ایک شاعر اپنی اونٹنی سے بہت مطمئن ہے، خوش ہے کہ جیسے بھی صحرا ہو، دشت ہو، نہ ہموار راستہ ہو، لیکن میری اونٹنی ہمت نہیں ہارتی۔ شیم اللیالی ان تشکک ناقتی صدری بہا افضا امل بیداؤ۔ رات کی خصلتیں شکایت کرتی ہے میری اونٹنی کی کہ اس کا سینہ بڑا ہے یا صحرا بڑا ہے۔ شیم اللیالی ان تشکک ناقتی صدری بہا افضا امل بیداؤ۔ راتوں کی خصلتیں، جب آدمی رات کو لیٹتا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا تو کچھ دیر سوچتا ہے کہ آج دن کیسے گزرا، میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا تھا۔ اور شاعر نے اس لیے ہمیشہ نسبت رات کی طرف کی ہے، سوچ اور فکر کی۔ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کے اور رات بھر نہیں آتی۔ کبھی شاعر کہتا ہے کہ لیٹے ہوئے تصور جانا کیے ہوئے، اصلاً لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ٹھیک نہیں ہے۔ جب صحیح معنوں میں آدمی سر بستر پر رکھ لیتا ہے اور کچھ دیر کے لیے دن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی مان لیتا ہے اور لوگوں کی زیادتی اس پر بھی افسوس کرتا ہے، اور اچھے کاموں پر اور اچھی خصلتوں پر لوگوں کو دعائیں دل سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا کہ رات کی خصلتیں، رات کی عادائیں وہ شکایت کرتی ہے کہ میری اونٹنی کا سینہ بڑا ہے یا صحرا بڑا ہے۔ شیم اللیالی ان تشکک ناقتی صدری بہا افضا امل بیداؤ فتبیت تسعد مسعدا فی نیہا اسعادہا فی المہمت الانداؤ۔ میری اونٹنی دوڑتی ہے اور ایسی زبردست دوڑتی ہے اور دوڑ دوڑ کے ایسی پتلی اور لاغر ہوئی ہے کہ یہ تیز ہے یا اس کے جسم میں چربی ختم ہو کر کمزوری تیز دوڑ رہی ہے۔ اور یہ اللہ کی عجیب عادت ہے کہ فکرمند آدمی دنیا کے اندر کچھ پریشان رہتا ہے، اس نے وہ اونٹنی کو بھی وہ پریشانی ہے تشبیب کر لی۔ پھر یہ کہ یہ پریشانی اتنی کیوں ہے تو کہتے ہیں راستہ بڑا خطرناک ہے۔ کتنا خطرناک ہے کہ گرگٹ بھی اس میں ڈر جائے، حالانکہ گرگٹ جنگلی جانور ہے، وہ کیوں ڈرے؟ تو پھر کہتا ہے کہ وہ جو لوگوں کو راستے بتاتا تھا دلیل الطریق، وہ بھی ان راستوں کو دیکھ کر کے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ راستہ کسی سمندر میں جا کے ختم ہوگا یا کسی کھائی کے نیچے ختم ہوگا۔ اس کو ذکر کر کے شاعر کہتا ہے
یتلون الخریت من خوف الطوا فیہا کما تتلون الحرباء، راستے بتانے والا اس میں رنگ بدلتا رہتا ہے، جیسے گرگٹ خوف کے وقت راستہ بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بڑے غم اور صدمے ہیں، لیکن اگر آدمی ان سب کو اخروی غم بنا لے تو تمام صدمے کم ہو جائیں گے، اور اگر وہ یہ خیال کر لے کہ یہ دن تو گزر جائے گا اور یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ قبر کی زندگی وہ بہت طویل و عریض ہے۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاتھ بٹھانے آتے ہیں، اور ابھی میں کہوں تو سارے نمازی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ بھئی کیا کام ہے ایسا ضروری کہ آپ نے اس مشقت پر تقریر شروع کی، لیکن سوال یہ ہے کہ قبر میں جب آدمی رکھا جائے گا تو کون وہاں جائے گا؟ کوئی ولی اور قطب زمانے کا غوث اور بدل، وہ بھی کسی کو چھڑا نہیں سکتا ہے، نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ اپنے اعمال یہ انسان کے لیے رہنما ہے، اس لیے اللہ نے ایمان و عمل پر تاکید کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے ساتھ مہمانی دے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کہیں جا نہیں سکیں گے، وہاں سے جانا چاہیں گے نہیں۔ دنیا کے اندر آدمی پاکستان میں خوش رہتا ہے، پھر اس کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ملک اور ہے جس میں بہت پیسے ملتے ہیں، وہاں جو بھی کام کرے گا وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ مہینہ کمائے گا۔ میں ایک ڈاکٹر کو جانتا تھا، پاکستان کراچی میں اس کی 14 لاکھ تنخواہ تھی، اچانک میں نے ٹیلی فون کیا، معلوم ہوا کہ وہ باہر چلا گیا۔ میرا بڑا کرم فرما تھا، کبھی ضرورت ہوتی تو یہیں آ کے علاج کرتا، کبھی مجھے اسپتال نہیں جانے دیا۔ اس کو اہل خانہ نے کہا کہ اس کا فون آیا ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا۔ میں نے کہا کب آئیں گے؟ کہنا اب تو نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہو؟ کہنے لگا وہاں تنخواہ تھوڑی تھی اور یہاں تنخواہ، میں نے کہا اس کے 5 یا 6 گنا زیادہ یہاں مل رہی ہے۔ میں نے کہا کاش کہ آپ آخرت کے لیے بھی اتنے فکر مند ہوتے۔ عبداللہ ابن المبارک کو جو عرب کے بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ آپ بقیہ زندگی یہاں آ کے گزارے حرمین شریفین میں، اور خراسان اور کوفے کی تکلیفیں چھوڑ دیں۔ ابن المبارک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلع، اے حرمین میں عبادت زہد و تقوی سے پیش آنے والے، اگر ہمارا حال آپ پر واضح ہوا تو آپ سمجھیں گے کہ حرم میں بیٹھ کے کھیل کود میں لگے ہوئے، تجھے عبادت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب سامنے کعبہ ہو، حجر اسود ہو، ملتزم ہو، ماء زمزم ہو، بیت اللہ ہو اور مکہ جیسے ماحول ہو، وہاں کیا کمی ہوگی اعمال میں؟ جب ہر طرف قصاب خانے ہوں اور آلودگیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، بال بچوں کے صدمے ہوں، پڑوس کے ظلمات ہوں، حکومت وقت کی ریشہ دوانیاں ہوں، مغرب کے تابڑ توڑ حملے ہو، دشمنان دین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف زہریلے پراپیگنڈے ہو، اور اس میں آپ ایمان و اعمال کے ساتھ رہے، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں ان الکعبۃ تزور، کعبہ ایسے لوگوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ فتاوی شام جلد 2 صفحہ 217۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے حرم میں عبادت کرنے والے اگر آپ ہمیں دیکھ لیتے صحیح طرح، لعلمت انک فی العبادت تلعب،
آپ جان لیتے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے بھی عبادت نہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے۔ ابھی چند دن میں مزاجی اجی آئیں گے، آپ دیکھیں گے ان کے تماشے، ان کی شکلیں، ان کے اعمال، یہ کہاں سے ہو کے آئے؟ جتنے دیکھو تھی اوتھے آن کلو تھی۔ 100 میں کتنے ہوں گے جو حاجی بن کے آئیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہماری دعا اور نیک نیت ہی ہے کہ اللہ سب کو عالی مرتبہ عطا کرے، مگر ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ایک رسم کے تحت چلے گئے اور حاجی صاحب ہو گئے۔ انہوں نے کتنے اعمال میں تبدیلی قبول کرنی ہے، اور کتنے گناہوں کو پس پش ڈالنا ہے، اور کتنے جلیل القدر اخلاق اپنانے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی لوگ حج سے آئے ہیں اور عمروں سے آئے ہیں، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ابن المبارک نے اس کو کہا کہ اے حرم میں عبادت کرنے والے، اگر ہمارا حال آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح ہیں، لعلمت انک فی العبادۃ تلا۔ ثابت قدمی خیر پر اور ہدایت پر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ایک شخص شوق سے جمعہ پڑھنے آیا اور پھر اگلے جمعے کو کام پڑ گیا، کہیں اور چلا گیا، یہ کیا جمعہ ہے؟ ایسے ہی تو کرتے ہیں۔ قربانیوں کی وجہ سے لوگ کہاں ہیں آج؟ ہاں، وہ رش کدھر ہے؟ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ قربانی تو چند لمحوں کا نام ہے، بس ہو جائے۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ سارے لوگ آج کر لیں، آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی۔ تم نے سارے جہان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو پھر اوقات کا خیال کرنا پڑے۔ نیک اعمال میں جب شریعت نے خود توسیع رکھی، یہ اس لیے کہ شریعت کو پتہ تھا کیسا زمانہ آئے گا کہ رش ہوگا، بھیڑ ہوگی، کسائی بڑے 420 ہوں گے، اور وہ بڑے پھڈے کھڈوں میں لگے رہیں گے۔ ایسی صورت میں شاید آپ کو آج نہ ملے، کوئی بات نہیں۔ جیسے کل ہم نے قربانی کا گوشت نہیں کھایا، آج بھی نہ صحیح۔ انتظار تو نعمت کا اور نعمت ہے۔ انتظار مصیبت کا عذاب ہے، اور نعمت کا انتظار خوشگوار ہوتا ہے۔ تو کل بھی نہ صحیح، پرسوں صحیح۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عذر کی وجہ سے پھر تینوں دن برابر ہے، تینوں دن برابر۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو سہولتیں ہیں، جو مہربانیاں ہیں، ان کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اعمال میں بہترین انقلاب خیر کا اور دین کا نمایاں فرمائے۔ دیکھ لیے جائے تو یہ قربانی کتنے بڑے اعمال کا پیش خیمہ ہے، اور کتنے بڑے اعمال کا ایک آئینہ ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن میں ہم اپنی پوری زندگی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک شخص کی توفیق ایک بکرے کی ہے، ایک شخص کی توفیق گائے میں ایک حصے کی ہے، ایک شخص کی توفیق ایک پوری گائے کاٹنے کی ہے، اور ایک شخص کی توفیق کئی گائے کٹوانے کی ہے۔ یہ مختلف افراد معاشرے میں رہ رہا ہے۔ جو 10-20 گائے کٹوا سکتا ہے، وہ یہ بھی غور کرے کہ میرے پڑوس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایک مشکل سے کاٹتے ہیں، اور جو ایک گائے کاٹنے پر قادر ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ ایک آدمی حصے لیے پھر رہا ہے، ادھر ادھر جہاں 200 روپے کم وہاں ڈال لیتا ہے۔ ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ سالم گائے اس کی طرف سے ہو۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں 3 حصے لیتا ہوں۔ میں نے کہا کن ناموں کے؟ کہنے لگا ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تیسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ میں نے کہا یہ بقیہ 4؟ کہنے لگے یہ آپ ڈال دیں۔ میں نے کہا میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ تو نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جس قربانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شریک ہو، اس میں محمد ظفر علی خان بھی اہل نہیں ہے کہ شریک ہو جائے۔ یقینی بات، بالکل۔ کیوں؟ ہمیں قربانی کی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس میں شرکت کا اہل نہیں سمجھتا، تو میں کسی فاسق فاجر کو اس میں کیوں شریک کروں؟ اس نے کہا اس کی بہتر صورت نکالے۔ میں نے کہا جیسے 7 آدمیوں کی طرف سے گائے ہوتی ہے اور 5 کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو یہ ان 3 بزرگوں کی طرف سے ہو گئی، شراکت کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ سارے جہان کے مفتیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے سب مسلمان شریک ہو سکتے ہیں، یہ تو شارٹ کٹ فتویٰ ہے۔ اگر فتوے میں عقل ہوتی تو لوگ گمراہ نہ ہوتے، بے عقل لوگ دارالفتاؤں میں بیٹھ گئے، قسم قسم کے رنگ رلیہ فتویٰ، اور مفتی اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوچھنے والوں سے ان کی تعداد بڑھ گئی، اور جب مسئلہ آتا ہے حل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک ایسے ملک میں ہے کہ اس کی قربانی کا آج آخری دن ہے، اگر آج نہ ہوا تو کل قربانی کا اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ یہاں کا اعتبار بھی، یہاں کا اعتبار کیوں ہے؟ قربانی اس کی ہے، یہاں والوں کی ہے۔ یہاں کا اعتبار تو یہاں کی قربانی والوں کے لیے۔ فقہاء نے جو دور و دراز کا جائز کیا تھا اس شرط پر کہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پہلے دن ہوا یہاں دوسرے دن۔ یہ فقہاء کو پتہ نہیں تھا کہ قرب قیامت میں ایسی عیدیں بھی آئے گی کہ ایک جگہ کی ختم ہو جائے گی اور دوسری شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں ہے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کے اس میں بھلا ہے کہ بس حرمین شریفین کا اقتداء کر لیں، اور یہ جو رویت ہلال والے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈالے تاکہ جن کے روزے اور عید انہوں نے برباد کیے ان کے دل ٹھنڈے ہو جائے، جن میں عقل ہو، شرف ہو، اور اس کے بعد ان کو رہا کر لے اور آئندہ رویت ہلال کا پاکستان نام نہ لے۔ ان کو جب چاند نظر آتا ہے تو بہت دن گزر چکے ہوتے ہیں، اور یہ پھر ضد پر رہتے ہیں کہ بس ہم نے دیکھا ہے کہ یہی چاند ہے۔ اب وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی موجود ہو اور رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں جو شخص موجود ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، عاقل بالغ ہو، مسلم ہو، اس پر رمضان شریف کا روزہ فرض ہے۔ تو ایک اسکول کے اسلامیات میں اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہوا تھا، قسم قسم کی اسلامیات لوگوں نے بنائی، کیونکہ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ جو جس طرح چاہے لکھ سکتا ہے، بورڈ پاس کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سچ آئے گا تو جھوٹ نے جہان ویران کیا ہوگا، اپنا کام کر چکا ہوگا۔ تو ترجمہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ جو چاند دیکھے وہ روزہ رکھے۔ تو ایک اسکول ماسٹر تھا، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑھ کر کے مجھے کہتے ہیں دیکھیں نا مولویوں کو، مجھ جیسے بوڑھے نے کبھی چاند دیکھا ہی نہیں، اور مجھے کہتے ہیں آپ پر بھی روزہ ہے، حالانکہ اللہ آیت میں فرماتے ہیں کہ جو چاند دیکھے۔ بھئی چاند تو کوئی ایک دیکھے گا، 2 دیکھیں گے، شریعت نے یہ کب کہا ہے کہ سارے عوام مل کر چاند دیکھیں؟ اور میں نے کہا فمن شہد منکم الشہر کا مطلب یہ ہے ہی نہیں
شہد یشہد کے معنی ہے موجود رہنا. جو شخص موجود ہو اسلام کے ساتھ، عقل کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اقامت کے ساتھ، وہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا. فلیصم، چونکہ امر ہے اس لیے روزہ فرض ہو گیا ہے. ہندوستان میں ایک بڑا آدمی گزرا ہے، وہ ڈپٹی کلیکٹر تھا، بعد میں ریٹائر ہو گیا. جب یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو پھر شوق ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھیں، چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مومن کی حیثیت سے اس سے بڑی محبت و عقیدت ہے. اور تفسیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو میں لکھی ہوئی ہے یہی تفاسیر ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے. پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. تو اس شخص نے بھی، ابھی ہمارے غلام اسحاق خان صاحب بھی جب کوشش کی 2-3 دفعہ وہ صدر نہیں بنا، اس غصے میں آ کے اس نے بھی قرآن کی تفسیر شروع کی تھی. اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ تفسیر پوری نہیں ہوئی اور وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال قبول فرمائے اور بشری خطیات معاف فرمائے. تو اس شخص نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی. اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت جب آئی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم لوگوں کو پکاریں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ. ہر قوم کے ساتھ پیغمبر ہوں گے، اور پھر بعد میں ہر قبیلے کا بڑا، ہر رہنمائے مذہب جن کے عقیدے اور رہنمائی میں عمل ہوا ہو وہ لایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام پیشوا کو کہتے ہیں، سب لوگوں کو پیشواؤں کے ساتھ ہم لائیں گے. لیکن وہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے جو غور کیا تو اس نے یہ سوچا، اور ممکن ہے کہیں دیکھا ہو کہ یہ امام جو ہے یہ کی جمع ہے. اور پھر وہ جو مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ صریح جھوٹ ہے، تہمت ہے نبی پر. ایسی کوئی حدیث دنیا میں نہیں جس میں یہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. حدیث میں ہے سب لوگ باپ کے نام سے، ہاں جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، وہ حضرت مریم کے نام سے پکارے جائیں گے، ماں کے نام سے. اور بخاری نے کتاب الآداب میں باب قائم کیا، باب ان الناس یدعون بآبائہم، یہ باب ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا. ماں کے نام سے پکارنے والی روایت غلط ہے، خلاف شریعت ہے، محدثین نے اس کو مسترد کیا ہے. تو اس ڈپٹی کلیکٹر صاحب کے خیال میں یہ روایت بھی آ گئی، کہیں یاد کی ہوئی تھی. تو اس نے کہا ہاں وہ روایت جو ہے نا کہ ماں کے نام سے، تو وہ تفسیر اس طرح کی کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکاریں. بنیادی غلط، استعمالی غلط. خشت اول چون حد میں مار کج، تا سوریا امیر ود دیوار کج. اس لیے امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ جاہل قاضی بن سکتا ہے تو انہوں نے کہا اس شرط پر کہ عالم سے پوچھے بن سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اردو کتابوں کا مطالعہ ٹھیک ٹھاک بڑا عہدیدار اور بہترین تعلیم یافتہ آدمی وہ بھی عالموں کی نگرانی میں کرے، ورنہ کچھ کا کچھ بنا دے، کچھ کا کچھ بنا دے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جب سے یہ اردو ترجمے ہونے لگے تو یہ مرزائی اور پرویزی اور منکرین حدیث اور علامت قادیانی والا گروپ یہ لوگ پیدا ہو گئے. صاف سارا سہارا ان کا اردو زبان ہے. اب اردو زبان میں ہمارے بزرگوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن 8-10 سال جو عربی علوم پڑھ لے ان کی طرح اردو دان نہیں سمجھ سکتا ہے عربیت کو، یقیناً کمی رہ جاتی ہے اس میں. میں خود ایک دفعہ ایک لکھے پڑھے آدمی سے گفتگو میں مبتلا ہوا تو اس نے مجھے کہا بخاری شریف کی 5ویں جلد میں ہے. میں بڑا حیران ہو گیا کہ امام بخاری نے جب سے بخاری لکھی 256 میں امام بخاری فوت ہوئے اور 1428 ہو گئی، آج تک بخاری شریف کے 2 جلد ہیں. یہ 5 میں نے کہا بخاری کتنی جلدوں میں ہے؟ کہا 10 جلدوں میں.
میں نے کہا دیکھا، میں نے کہا یہ پاکستانی ہے، یہ بخاری نہیں ہے۔ اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جلد مطبع والے نے بنائی اپنی سہولت کے لیے، اردو دان طبقے کے لیے، یہ اصل بخاری نہیں ہے، اور اسی عنوان سے بہت کچھ ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو حج پر ہے اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ اور چونکہ آپ بھی مصروف ہیں، یہاں بھی کام کاج ہے، اور مجھے تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، لیکن وہ فکر جو ہے وہ سب سے بڑی تشویش ہوتی ہے۔ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کی بھی درخواست ہے، اور اللہ ہماری قربانی اور ہمارے دوستوں کا حج حقیقی قربانی اور حج کی نگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد للہ وحدہ وصلی اللہ وسلم علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا۔ اما بعد فیا ایھا المؤمنون وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، علیکم بالسنة فإن السنة تہدی إلی الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء۔ أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل۔ وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن۔ وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي۔ وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صفحے سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا کامل سنت ہے،
کبھی بھی بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بہترین آداب میں سے سر ڈھکنا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہ ملی تو عذر ہے، نماز درست ہے، لیکن بغیر کسی عذر اور وجہ کے ننگے سر نمازیں پڑھنا اور اس کا عادی سمجھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے شلوار یا پینٹ پتلون کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو، اگر پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے سخت کراہیت ہے، ایسی نماز دوبارہ پڑھوائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں۔ آج تفصیلی نشست سوال جواب کی نہیں ہوگی، بس ایک آدھ مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ ہے تکبیرات تشریق کا مسئلہ، کہ 9 ذی الحج کی فجر سے جو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہے، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ جو نماز فرض پڑھ لے، خواہ جماعت سے ہو یا اپنی نماز ہو، فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھ لینا واجب ہے۔ جن لوگوں کی امام کے ساتھ رکعتیں چھوٹ جائے اور وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ لے تو اس وقت بھی وہ بلند آواز سے خود پڑھ لے۔ بلند آواز سے مراد ایسی اونچی آواز کے ساتھ والا سن سکے، اس فوراً پڑھنا شروع کرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ان دنوں کی نماز خدا نخواستہ بعد میں قضا ہو کبھی تو بھی تکبیرات تشریق ساتھ ہوگی، اور اگر پرانی کوئی نماز ان دنوں میں پڑھی جائے تو اس کے ساتھ تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ خواتین پر بھی تکبیرات تشریق صحیح قول کے مطابق واجب ہے، البتہ وہ آہستہ پڑھے گی، اونچی آواز سے انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپس میں میل ملاپ میں جیسے حج کی باتیں ہوتی ہے، قربانی کی، اس طرح یہ باتیں بھی کریں کہ تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہو یا نہیں، اور اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو، میزبانوں کو تلقین و تعلیم فرمائیں کہ وہ اس واجب کا اہتمام کر لے، جس طرح قربانی واجب ہے اس طرح تکبیرات تشریق بھی واجب ہے، اور جیسے توفیق کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے یا عید کی نماز نہ پڑھے یا عشاء کے بعد وتر بالکل نہ پڑھے اور وہ گناہگار ہے، اس طرح تکبیرات تشریق نہ پڑھنا، اہتمام نہ کرنا، یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ باقی یہ دن اللہ کے خاص مہمانی کے دن ہے جو بندوں کو دیتا ہے، اس لیے بڑے پیمانے پہ قربانیاں، گوشت کی تقسیم، کھالوں کی حفاظت کہ صحیح جگہ صرف ہو، یہ بھی ان ایام کے بہتری اور آداب کا تقاضا ہے۔ کھالوں کا بہترین مصرف تو مستحق مسلم ہے، چونکہ دینی مدارس عموماً مستحقین وہاں پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے مدرسوں کی آن بان بنی رہتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی مقتدر ادارہ قائم ہے جس میں ہزاروں مسافرین مستحق طلباء پڑھتے ہیں، جن کے سال بھر کی کفالت اور ضروریات اللہ اپنے نیک بندوں کے تعاون سے، ان کی زکوٰۃ سے، فطرے سے، خیرات سے، صدقے سے، اور پھر قربانی کی کھالوں سے اور اس کی رقم سے پوری فرماتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ادارے کو، یہاں کے مستحق طلباء کو اپنے ان خوشیوں میں اور قربانی کے اقدامات میں یاد رکھیں۔ بہتر اور افضل تو یہ کہ آپ خود پہنچائیں، تاہم اگر ادارے کا کوئی رکن وہاں ہے، خادم، اور اس سے بھی آپ نے تعاون پیش کیا یا ادارے کو فون کر کے آگاہ کیا تو یہ آپ کے لیے اجر اور ادارے کے لیے شکر کا باعث ہو۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہماری بہن کے 2 ماہ سے بہت زیادہ پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹری روحانی علاج بہت کرا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نظر ہے، کوئی گردے میں درد بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ درد ٹھیک ہوئے۔ صورت یہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور بچی پر بھی دم کر لے، دعا بھی مانگے، اور وہ دم کیا ہوا پانی 11 دن کھانے میں، سالن میں، چائے میں، شربت میں،
ویسے پانی میں ملا کے دیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے کیا نصاب ہے؟ نصاب تو وہی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس چاندی کے برابر نقد قیمت کا ہونا، یا اس مالیت کا ساز و سامان موجود ہونا۔ اگر سب کچھ ہے لیکن نقد رقم نہیں ہے اور قربانی کے دن آ گئے تو قربانی کے لیے قرض لینا یہ بھی ضروری اور واجب۔ زکوٰۃ کتنی بچت سے ہوتی ہے اور کتنی رقم سے؟ زکوٰۃ کوئی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جب سرمایہ سال بھر رہے ضرورت سے بچا ہوا 2.5% زکوٰۃ آ جائے گی۔ مرد کے لیے کتنے کفن ہونا چاہیے؟ 3 کپڑے، خاتون کے لیے 5۔ اپنے عقیدے کے امام نہ ہونے کی صورت بدعتی کے پیچھے نماز جمعہ یا نماز عید جائز نہیں، کوئی بھی نماز بدعتی کی اقتداء میں جائز نہیں۔ عید کے چوتھے روز اور 5ویں دن قربانی جائز ہرگز نہیں۔ عید صرف 3 دن ہے، 10 ذی الحج، 11، 12۔ اس کے 13ویں تاریخ کی قربانی باطل ہے اور وہ غلط ہے۔ اسلام میں قومیت کا نعرہ لگانا حرام ہے، تو یہ نعرہ کہ سب سے پہلے پاکستان قومیت پر مبنی ہے یہ بھی حرام ہے۔ نہیں، پاکستان تو ہمارا وطن ہے۔ حب الوطن من الایمان، اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا پاکستان کسی قوم قبیلے کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی زبان کا نام نہیں، جگہ کا نام ہے، تمام مسلمانوں کی عزت اور آن بان کا نام ہے۔ اس لیے اپنے ملک کا نعرہ لگانا، اس سے محبت کرنا اور اس کی حفاظت کی کوششیں کرنا ضروری ہے۔ کیا اسلام میں یہ حرام ہے کیونکہ شریعت میں تو خلافت کا نظام ہے، تو اس حساب سے اب جو ہے اس میں ووٹ ڈالنا بھی حرام ہے؟ ووٹ ڈالنا جائز ہے اور اس طریقے سے بڑے مقام تک پہنچنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی جماعت کا امیدوار نیک ہو لیکن اس جماعت کا قائد بد ہو تو ہمیں اس کو ووٹ دینا چاہیے، یا اس کو جس کا قائد نیک اور متقی ہو مگر امیدوار بد ہو؟ جہاں جماعت درست ہو وہاں افراد کا اعتبار ہوگا۔ آج جو عید میں مسئلہ بیان ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قائد غلط ہو یا جماعت غلط ہو، اگر اس کا کینڈیڈیٹ تقوادار پرہیزگار بھی ہو تب بھی اس کو ووٹ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور جب جماعت درست اور صحیح ہے اور ان کا کینڈیڈیٹ ممکن ہے زیادہ اچھا نہ ہو، جماعت اور بڑے کو دیکھ کر کے اس کو ووٹ دینا درست ہے۔ آپ نے جو مسئلہ بتایا کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے تک کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس مسئلے کی طرف وضاحت فرمائیں۔ مثلا اگر طلوع آفتاب 7:15 پر ہے تو کب تک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ اس طرح ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے اور ایک آدمی اٹھا تو عوام میں مشہور ہے کہ وہ انتظار کر لے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ یہ بات غلط ہے، یہ مسئلے کے خلاف ہے۔ بس جیسے ہی آنکھ کھل گئی، سورج نکل رہا ہے یا نکل چکا ہے، فوراً نماز شروع کر لے۔ انتظار کرنا یا بعض مسجدوں میں سرخ بتیاں جلانا یہ نفل اور اشراق کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ سورج نکلتے وقت نہیں ہو سکتی، لیکن فجر کے لیے اور عصر کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے، من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، جس نے فجر کی ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا اور دوسری رکعت بعد میں پڑھی اس کو فجر کی نماز مل گئی ہے۔ اس لیے فتاوی شام میں، فتح القدیر میں، البحر الرائق میں، النہر الفائق میں، تبیین میں، در مختار میں، رد المختار میں صراحت لکھی ہے کہ جو لوگ سورج طلوع ہوتے وقت فجر پڑھتے ہیں ان کو نہ منع کیا جائے ورنہ بالکل چھوڑ جانے کا خطرہ ہے۔ قربانی اجتماعی مدرسے میں حصہ لے کر پورا گوشت مدرسے میں دے سکتے؟ جی ہاں بالکل، یہ کیا بات کہی آپ نے۔ کچھ لوگ لکھتے یا محمد کہنا چاہیے، کچھ کہتے نہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ پورے قرآن میں یا موسیٰ یا عیسیٰ تو ہے، یا داؤد، لیکن یا محمد اللہ نے نہیں کہا۔ تو جب خدا نے اپنے نبی کو اس طرح یاد نہیں کیا تو یہ بے ادبہ کائے کے لیے یا محمد کہتا ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا محراب پیشانی رگڑنے سے نمازی کی قبولیت نہیں ہے، غلط کہا ہے، ناواقف آدمی ہے۔ خطبے کے ٹائم لوگ ہاتھ باندھتے دوسرے خطبے میں ہاتھ چھوڑ دے، آپ کا کیا عمل ہے؟ یہ درست نہیں، یہ اچھی عادت تو ہے، ثابت نہیں ہے۔
نماز جنازے میں مقتدی کے لیے تکبیرات کے بعد دعائیں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں پڑھنا ضروری ہے؟ نماز جنازے کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے. داڑھی کو سیاہ مہندی لگانا ناپسندیدہ ہے. تکبیرات تشریق کب سے شروع کب ختم؟ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نمازیں بنتی ہیں. اگر ایک گھر سے ایک فرد قربانی کر لے تو کیا کافی ہے؟ اگر بقیہ افراد اس ایک کے تابع ہو، خود اپنی موڑی پونجی کے مالک نہ ہو، اور اگر وہ اپنی موڑی پونجی کے مالک ہے یا خود کھانے کمانے والے ہیں تو ہر فرد پر قربانی ہے. نماز میں دھیان جمانے کا کوئی بہترین طریقہ، بہت نمازیں پڑھ لو، دھیان صحیح ہو جائے گا. پولیس والے پکڑے اور ان کو اس سے پیسے دے اور کیس کی رشوت نہیں ہے، تحفہ ہے، آپ چاہے پکڑے رکھے کیا چھوڑ دو، کیا یہ رقم رشوت کے زمرے میں آئے گی؟ نہیں، یہ تحفہ ہے. میرے امتحان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. سنا دونوں خطبوں کے درمیان جب میں خاموش اس وقت دعا مانگنا چاہیے. افضل تو ہے لیکن دل میں، زبان سے نہیں. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کا قتل کر لے تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ مانا نہیں جاتا کہ باپ قاتل ہو سکتا ہے. اگر یہ بات ثبوت کو پہنچ گئی ہے تو قاضی کو اختیار ہے، اگر حد نہیں ہے تو تعزیر میں مارے اسے. حضرت جی دماغ کندہ ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے. یا حلیم ہو یا علیم ہو یا علی ہو یا عظیم، یا حلیم ہو یا علیم ہو یا علی ہو یا عظیم. صبح و شام 121 مرتبہ پڑھ کر دائیں ہتھیلی پر دم کر لے اور پھر پیشانی پہ رکھ کے پیچھے جائے، پھر آگے آئے مسے کی طرح، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. نماز میں ہر بار سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی